بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم اصحاب الاخدود کے بارے میں سننے جا رہے ہیں۔ اصحاب الاخدود کون لوگ تھے اور ان کا واقعہ کیا تھا؟ اصحاب الاخدود کے حوالے سے قرآن پاک کے 30ویں پارے کی سورۃ البروج کے اندر ان کا ذکر ہے۔ یہ آج واقعہ ہم سننے جا رہے ہیں۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اصحاب الاخدود کے بارے میں حضرت سیدنا صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اگلی امتوں میں ایک بادشاہ تھا جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا۔ ایک جادوگر اس کے دربار کا بہت ہی مقرب یعنی قریبی تھا۔ ایک دن جادوگر نے بادشاہ سے کہا، میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں، لہٰذا تم ایک لڑکے کو میرے پاس بھیج دو تاکہ میں اس کو اپنا جادو سکھا دوں۔ چنانچہ بادشاہ نے ایک ذہین لڑکے کو جادوگر کے پاس بھیج دیا۔ لڑکا روزانہ جادوگر کے پاس آنے جانے لگا۔ راستے میں ایک صاحب ایمان راہب رہتا تھا۔ لڑکا ایک دن اس راہب کے پاس کچھ دیری کے لیے بیٹھ گیا۔ اس راہب کی باتیں لڑکے کو بے حد پسند آ گئیں۔ چنانچہ لڑکا جادوگر کے پاس آنے جانے کے دوران روزانہ راہب کے پاس بھی بیٹھنے لگا۔ ایک دن لڑکے نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا اور نہایت ہی خوفناک جانور راستے میں کھڑا انسانوں کا راستہ روکے ہوئے ہے۔ لڑکے نے یہ منظر دیکھ کر اپنے دل میں کہا کہ آج یہ ظاہر ہو جائے گا کہ جادوگر افضل ہے یا راہب۔ چنانچہ اس لڑکے نے ایک پتھر اٹھا کر یہ دعا مانگی، یا اللہ، اگر تیرے دربار میں راہب کا مذہب مقبول ہے اور جادوگر کا مذہب مردود یعنی جھوٹا ہے تو اس جانور کو اس پتھر سے ہلاک فرما دے۔ یہ دعا کر کے لڑکے نے جانور کو پتھر دے مارا۔ پتھر لگتے ہی وہ بہت بڑا جانور مر گیا اور لوگوں کا راستہ کھل گیا۔ لڑکے نے راہب سے یہ پورا واقعہ بیان کیا۔ یہ سن کر راہب نے کہا کہ اے لڑکے، خدا کے دربار میں تیرا مرتبہ بہت بلند ہو گیا ہے، لہذا اب تو عنقریب امتحان میں ڈالا جائے گا، اس لیے کسی کو میرا پتہ نہ بتانا اور امتحان کے وقت صبر کرنا۔ رفتہ رفتہ یہ لڑکا اس قدر صاحب کرامت ہو گیا کہ اس کی دعاؤں سے مادرزاد اندھے اور کوڑھی شفا پانے لگے، یہاں تک کہ خود بادشاہ کے دربار میں بھی اس کا چرچا ہونے لگا۔ بادشاہ کا ایک بہت ہی مقرب یعنی قریبی ہم نشین اندھا ہو گیا۔ وہ اس لڑکے کے پاس بہت ہی ہدیے اور تحفے لے کر آیا اور اپنی بصارت یعنی بینائی کے لیے دعا کا طلبگار ہوا۔ لڑکے نے کہا کہ اگر تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے گا تو میں تیرے لیے دعا کروں گا۔ چنانچہ وہ شخص ایمان لے آیا اور لڑکے نے اس کے لیے دعا کر دی۔ فوراً ہی وہ انکھیارا یعنی آنکھوں والا ہو گیا، اس کی بصارت واپس آ گئی۔ جب وہ بادشاہ کے دربار میں گیا تو بادشاہ نے حیرت سے پوچھا، تمہاری آنکھوں میں بصارت کیسے آ گئی؟ تو مقرب ہم نشین نے کہا، میرے رب نے مجھے بصارت عطا فرما دی۔ بادشاہ نے غضبناک ہو کر کہا کہ کیا میرے سوا بھی تمہارا کوئی رب ہے؟ تو اس نے کہا، اللہ تعالیٰ میرا اور تیرا دونوں کا رب ہے۔ بادشاہ نے اس کو طرح طرح کی سزائیں دے کر پوچھا کہ کس نے تجھے یہ بتایا ہے؟ تو اس نے اس لڑکے کا نام بتا دیا۔ پھر بادشاہ نے لڑکے کو قید کر کے اس کو اس قدر مارا پیٹا کہ اس نے راہب کا نام بتا دیا۔ بادشاہ نے اس راہب کو گرفتار کر کے اس سے کہا کہ تم اپنا عقیدہ یعنی مذہب چھوڑ دو، مگر راہب نے صاف صاف کہہ دیا کہ میں اپنے اس عقیدہ پر آخری دم تک قائم رہوں گا۔ یہ سن کر بادشاہ آگ بگولا ہو گیا یعنی بے حد غصے میں آ گیا اور اس نے اس راہب کے سر پر آرا چلوا کر اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اس کے بعد بادشاہ نے اپنے مقرب ہم نشین کے سر پر بھی آرا چلوا دیا اور اس کے بھی 2 ٹکڑے کر دیے۔ پھر لڑکے کو سپاہیوں کے سپرد کیا اور حکم دیا کہ اس کو پہاڑ کی چوٹی پر چڑھا کر اوپر سے نیچے لڑکا دو۔ لڑکے نے پہاڑ پر چڑھ کر دعا مانگی تو ایک زلزلہ آیا اور بادشاہ کے سپاہی زلزلہ کے جھٹکوں سے ہلاک ہو گئے اور لڑکا سلامتی کے ساتھ پھر بادشاہ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ پھر بادشاہ نے غیظ و غضب میں بھر کر حکم دیا کہ اس لڑکے کو کشتی میں بٹھا کر سمندر میں لے جاؤ اور بیچ سمندر میں لے جا کر یعنی سمندر کے درمیان لے جا کر اس کو سمندر میں پھینک دینا۔
چنانچہ بادشاہ کے سپاہی اس کو کشتی میں بٹھا کر لے گئے۔ پھر جب لڑکی نے دعا مانگی تو کشتی غرق ہو گئی اور سب سپاہی ہلاک ہو گئے، اور لڑکا صحت و سلامتی کے ساتھ پھر بادشاہ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، اور بادشاہ حیران ہو گیا۔ پھر لڑکے نے بادشاہ سے کہا کہ اگر تو مجھ کو شہید کرنا ہی چاہتا ہے تو اس کی صرف ایک ہی صورت ہے کہ تو مجھ کو سولی میں لٹکا کر بسم اللہ رب الغلام پڑھ کر مجھے تیر مار۔ چنانچہ اسی ترکیب سے بادشاہ نے اس لڑکے کو تیر مار کر شہید کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کر ہزاروں کے اجتماع نے بلند آواز سے یہ اعلان کرنا شروع کر دیا کہ ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے۔ بادشاہ غصہ میں بوکھلا گیا، اس نے گڑھا کھدوا کر اس میں آگ جلوائی۔ جب آگ کے شعلے خوب بلند ہونے لگے تو اس نے اہل ایمان کو پکڑوا کر اس آگ میں ڈالنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ 77 یعنی 77 مومنین کو اس نے آگ میں جلا ڈالا۔ آخر میں ایک ایمان والی عورت اپنے بچے کو گود میں لیے ہوئے آئی، اور جب بادشاہ نے اس کو آگ میں ڈالنے کا ارادہ کیا تو وہ کچھ گھبرائی، تو اس کے دودھ پیتے بچے نے کہا، اے میری ماں صبر کر، تو حق پر ہے۔ بچے کی آواز سن کر اس کی ماں کا جذبہ ایمانی بیدار ہو گیا اور وہ مطمئن ہو گئی۔ پھر ظالم بادشاہ نے اس مومنہ کو اس بچے کے ساتھ آگ میں پھینک دیا۔ بادشاہ اور اس کے ساتھی خندق کے کنارے مومنین کی آگ میں جلنے کا منظر کرسیوں پر بیٹھ کر دیکھ رہے تھے۔ اللہ پاک کا کرم دیکھیں کہ کوئی بھی مومن جب آگ میں پھینکا جاتا تو اللہ پاک فوراً اس کی روح قبض فرما لیتا اور اس کو آگ کی تپش اور حرارت سے محفوظ رکھتا۔ وہ لوگ اپنی کامیابی پر خوشی منا رہے تھے اور کہکے لگا رہے تھے کہ ایک دم اللہ پاک کے غضب نے ان ظالموں کو اپنی گرفت یعنی پکڑ میں لے لیا، اور وہ اس طرح کہ خندق کی آگ کے شعلے اس قدر بھڑک اٹھے اور اس قدر بلند ہوئے کہ بادشاہ اور اس کے سب ساتھیوں کو آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور سب کے سب لمحہ بھر میں جل کر راکھ کا ڈھیر ہو گئے، اور بقیہ تمام مومنین کو اللہ تعالیٰ نے ظالم کافروں کے شر سے بچا لیا۔ اس واقعہ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان لفظوں کے ساتھ بیان فرمایا ہے، قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود۔ کھائی والوں پر یعنی خندق والوں پر لعنت ہو، اس بھڑکتی آگ والے جب وہ اس کے کناروں پر بیٹھے تھے، اور وہ خود گواہ ہیں جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ کر رہے تھے۔